اصولی طور پر یاد رکھیں کہ کوئی بندہ اگر ایسا ہو کہ جس کا دامن بالکل خالی ہو، تو وہ اگر کسی دوسرے کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے تو بہرحال پھر بھی اس کا جواز پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا اپنا دامن ہی بھرا ہوا ہو اور اس کے باوجود وہ دوسروں کی طرف دیکھے تو ایسے بندے کو کم عقل ہی کہا جا سکتا ہے، کہ جس کے پاس خود بھی بہت کچھ ہے اور پھر بھی وہ دوسروں کی طرف نظر کرے تو وہ حماقت کی حدیں یوں سمجھ لے پار کر رہا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں، اس کا دامن خالی ہے، وہ اگر دوسروں کی طرف دیکھے تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جس بندے کا اپنا دامن بھرا ہوا ہو اور پھر بھی وہ دوسروں کی طرف دیکھے تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے اور اس بندے کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ بلا تمثیل جس قوم کا اپنا ماضی تاریک ہو، جس قوم کا اپنا ماضی بالکل اندھیر نگری ہو، وہ اگر کسی دوسری قوم کی مثالیں دے تو پھر سمجھ تو آتی ہے بات میں، لیکن جس قوم کا اپنا ماضی روشن ہو اور اپنا ماضی ایسا ہو کہ دوسرے بھی ان کی مثالیں دیتے ہوں، وہ قوم بھی اگر کسی سے مرعوب ہو کر دوسری قوم کی مثالیں دینا شروع کر دے تو یہ سب سے بڑی کم عقلی ہے۔ جس قوم کا ماضی روشن ہو، سورج کی طرح تابناک ہو اور اس کی روشنی سارے جہان میں پھیل رہی ہو، اس کے باوجود بھی وہ دوسروں سے مرعوب ہو اور دوسروں کو اپنی مثالیں دے اور دوسروں سے کہ جناب اس کے طریقے پر چلے اور ان کی پیروی کی کوشش کرے، تو وہ کم عقل ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ اب آئیے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسلمانوں کا جو ماضی ہے وہ تاریک نہیں ہے، اندھیر ماضی نہیں ہے، مسلمانوں کا جو ماضی ہے وہ روشن ہے، سورج کی طرح چمکتا ہوا ہے، اور ایسے ایسے ہمارے بزرگوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ ہم بڑے فخر کے ساتھ ان کو بیان کر سکتے ہیں، دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ماضی جو ہے وہ داغدار نہیں ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کا ماضی جو ہے وہ تابناک ہے، مسلمانوں کا ماضی بہت اعلیٰ ہے، لیکن میرے مسلمان بھائیوں یہ ہماری کم علمی ہے۔ ہمارے آج کے جو نوجوان طبقہ ہے وہ اپنے ماضی سے بے خبر ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اپنے ماضی کے بارے میں کہ ہمارے جو اجداد تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، انہوں نے کیسے کیسے کارنامے سر انجام دیے، انہوں نے دنیا میں رہ کر کس طریقے سے زندگی گزاری، ہم نے کبھی ان کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے ان کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس لیے ہمارے جو نوجوان ہیں نا وہ پھر یورپین سے، یورپ سے مرعوب ہو کر پھر ان کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کی جناب سخاوت کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی انگریز کی مثال دیتے ہیں، کبھی کسی جناب شیکسپیئر کی مثال دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا اپنا ماضی اتنا شاندار ہو تو ہمیں دوسروں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ گردوں کہتے ہیں آسمان کو، یعنی وہ کیسا آسمان تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے۔ تارا ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے، یعنی ہم اپنے ماضی کے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگان تھے، ہم ان سے ٹوٹ کر الگ ہو گئے ہیں، اس لیے ہم ان کو ٹوٹا ہوا تارا مثال دے کر تشبیہ دی کہ تو اپنے ماضی پر بھی تو غور کر، تو تدبر تو کر، تو سوچ تو صحیح کہ تیرا ماضی کیسا تھا کہ جس کا ٹوٹا ہوا ایک تارا تو خود ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج میں موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یکم محرم الحرام جو ہے یہ یوم شہادت ہے حضرت عمر فاروق کا، تو اگلے جمعہ سے پہلے کیونکہ یکم محرم آ جائے گا تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم ذکر کریں ان کا اور ان کے دور خلافت کا، تاکہ ہمارے لیے وہ مشعل راہ، ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، ان کی پیروی کریں اور ان کو اپنا رہبر رہنما اور ان کو اپنا آئیڈیل مانیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں سب کی شان اعلیٰ اور افضل ہے، جس طرح میں نے عرض کیا
ہر صحابی کی اپنی ہی شان ہے، لیکن جو حضور کے 4 یار ہیں نا، یہ سارے صحابہ میں ممتاز ہیں، چاہے ابو بکر صدیق ہو، چاہے عمر فاروق ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے مولا مشکل کشا ہو، ہر میرے نبی کے 4 یاروں کی شان جدا گانا ہے، اور ایسی منفرد خصوصیات ہے کہ خدا کی قسم دنیا آج بھی ان کی مثالیں دیتی ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ صحابہ کرام کو بھی ماننے والے ہیں اور نبی کی اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ کے نوکر تو بنتے ہیں، صحابہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی دفاع اہل بیت کانفرنس کے نام سے انہوں نے جلسہ نہیں کیا، وہ اہل بیت کی طرف نہیں جاتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو علی تو بہت کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی طرف ان کا رجوع نہیں ہے۔ لیکن میرے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہاں جی، اہل سنت کا بیڑا پار ہے، کیوں کہ ایک ہاتھ میں ہمارے صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں ہمارے اہل بیت کا دامن ہے، ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نجم کہتے ہیں ستارے کو، میرے آقا نے فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی پیروی کرو گے تم نجات پا جاؤ گے۔ صحابہ کس کی مانند ہیں جی؟ ستاروں کی مانند ہے۔ اور ستاروں کی مانند کیوں کہا؟ پرانے زمانے میں لوگ جب یہ سفر کرتے تھے نا تو وہ ستاروں کو دیکھ کر راستہ تلاش کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے کہ تم جس صحابی کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ اور فرمایا ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، اطرت یعنی حضور کی آل، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، یعنی جو نبی کی آل ہے وہ کشتی کی مانند ہے۔ جس طرح میرے آقا نے فرمایا کہ میری اہل بیت تم میں کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے جدا ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ جس طرح کشتی نوح میں جو تھے وہ نجات پا گئے تھے اور جو کشتی سے باہر تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ فرمایا کہ نبی کی جو آل ہے یہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو ان کے نزدیک ہو جائے گا وہی نجات پا جائے گا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے کتنا حسین فیصلہ فرما دیا کہ حضور کے جو صحابہ ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں، ان کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، جو حضور کی اہل بیت ہیں ان کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم تفریق نہیں کرتے، ہم صحابہ کرام کی شان بھی بیان کرتے ہیں جب ان کے ایام آتے ہیں، اور جب اہل بیت کے آتے ہیں تو ہم ڈنکی کی چوٹ پر ان کی بھی عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور آپ نے اس طریقے سے خلافت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان اور عظمت عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک یعنی قیامت تک ان کی مثالیں دی جاتی رہیں گی۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ یہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر فاروق ہوتا۔ اتنی شان ہے سیدنا فاروق اعظم کی۔ آپ کے دور خلافت کی میں ایک مختصر سی جھلکی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیے بھی وہ مشعل راہ ہے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ آج اگر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران طبقہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی پیروی شروع کر دیں، ان کے طرز حکومت کو اپنانا شروع کر دیں، تو خدا کی قسم مسلمان دوبارہ اپنے عروج پر پہنچ سکتے ہیں۔ ہم جو زوال پذیر ہیں تو کس وجہ سے؟ کہ ہم نے اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، غیروں کو اپنا آئیڈیل بنایا، ان کو ہم نے بطور نمونہ پیش کیا۔ ہاں جی، اگر غیر ہم سے راضی ہو جائے نا، کسی بات پر خوش ہو جائے، تو ہم دنیا میں اعلان کرتے پھرتے ہیں جی وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ بھی ہم پہ راضی ہیں، وہ بھی ہم سے اتنا بڑے خوش ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ میرے مسلمان بھائیوں بتاؤ، کیا قرآن غلط ہے؟ کیا قرآن ہمیں غلط بتا رہا ہے؟ ہرگز قرآن غلط نہیں ہے، بلکہ ہمارے مسلمان غلط ہیں، انہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ کوئی ایک جملہ ہماری طرفداری کا ہو جائے تو ہم ڈنکے بجانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کوئی ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے۔ اعزاز کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو طرز حکمرانی ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے، ہمارے لیے جو مثال ہے، جو آئیڈیل ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم ہونے چاہیے۔ آپ کی ایک حکومت کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اقتدار میں تھے، جب آپ نے حلف لیا نا، جب آپ خلافت مسلمانوں کے خلیفہ بنے، تو آپ نے 10 سال اور 6 مہینے یا 4 مہینے اور 8 دن یا 4 دن، یہ مختلف روایات ہیں،
یعنی 10 سال 6 مہینے اور 4 دن آپ نے خلافت فرمائی. اس دوران جو آپ کے مفتوحہ علاقے ہیں، جن علاقوں پر آپ نے اسلام کا جھنڈا گاڑا، ان کی تعداد ہے 13 لاکھ مربع میل. کتنا؟ 13 لاکھ مربع میل تک آپ نے اسلام کا پرچم لہرایا. صرف حضرت عمر فاروق نے آدھی دنیا تک اسلام پہنچا دیا اور اسلام کا پرچم لہرا دیا. اور 1036 بڑے شہر آپ نے فتح فرمائے. 1036 بڑے جو شہر تھے نا وہ فتح فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا عروج بخشا کہ اس دور کی جو بڑی سپر پاورز تھی، جس طرح آج کے دور میں امریکہ کو لوگ سپر پاور کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں امریکہ کو لوگ سپر پاور سمجھتے ہیں، اس دور میں جو بڑی سپر پاور تھی نا وہ 2 طاقتیں تھیں. ایک تھی ایران کی طاقت، اس وقت یہاں پر یہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، پارسی تھے، ان کی کسرا اس کو کہتے ہیں، کیسر و کسرا. اور ایک تھی رومیوں کی طاقت، جس کو آج کل کیسر کا روم کا بادشاہ کہتے ہیں، یعنی امریکہ کا یہ جو انگریز ہے. یہ اس دور کی بڑی جناب 2 سپر پاورز تھی. لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے ہاتھ پر یہ دونوں فتح ہو گئے. کیسر و کسرا کے دونوں فتح ہو گئے، کیونکہ میرے آقا نے پہلے سے ارشاد فرما دیا تھا کہ ایک وقت ہوگا جب مسلمان کیسر و کسرا کو بھی فتح کر لیں گے. یہ کیسر و کسرا حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوا. آپ نے ٹوٹل جو آپ کے دور میں جو اقتدار تھی وہ 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ تک آپ نے اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا. اتنی بڑی شانوں کے مالک، اتنی بڑی عظمتوں کے مالک، اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ، اور عاجزی کیسی، ان کی عاجزی کیسی تھی. آج کے دور میں اگر چند ایکڑ کسی کو مل جائے، چند روپیہ پیسہ کسی کو مل جائے تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے. وہ لوگوں کو جناب انسان ہی نہیں سمجھتے. لیکن اتنی بڑی سلطنت کے مالک سیدنا فاروق اعظم، اسی لیے کہتا ہوں ان کی مثالیں دیا کریں. ہاں جی، غیروں کی مثالیں نہ دیں. ہمارا اپنا اور ماضی جو ہے بڑا تابناک ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اتنی عاجزی اپنائی کہ اشرافیہ تو آپ نے بننے ہی نہیں نہ دی، جس طرح ہمارے یہاں اشرافیہ بنی ہوتی ہے. اشرافیہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ایلیٹ کلاس. ایلیٹ کلاس طبقہ. یہ ایلیٹ کلاس طبقہ کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے. یہ ہمارے ملک میں بھی موجود ہے. وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے اور قانون ان کو گرفت بھی نہیں کرتا. اور یہ حقیقت ہے. غریب آدمی اگر کوئی غلطی کرے تو فوراً اس کو جناب قانون پکڑ لیتا ہے. لیکن ایلیٹ کلاس کا اشرافیہ کا کوئی بندہ اگر گرفت میں آ جائے تو وہ فوراً چھوٹ جاتا ہے. ہمارے یہاں ہوا نہیں ہے کہ جناب اگر جج کا بیٹا 2 قتل بھی کر دے تو فوراً تیسرے دن اس کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے اور وہ رہا بھی ہو جاتا ہے، باعزت بری ہو جاتا ہے. اور اگر غریب سے قتل ہو جائے تو فوراً سزا مل جاتی ہے. سزا تو ملنی چاہیے اگر غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. یہ ہے اسلام کا نظام. لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اشرافیہ بننے ہی نہیں دی. نہ آپ نے خود ایسا وقار اپنایا، نہ خود ایسے جناب جاہ و جلال دکھایا، بلکہ آپ نے انتہائی عاجزی اور سادگی میں زندگی بسر کی. آپ ایک مرتبہ نا سفر پر جا رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عامر دوسرے صحابی ہیں، وہ ان کے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں کہ پورے سفر میں، حج پر جا رہے تھے آپ، حج پر جاتے ہوئے پورے سفر میں آپ نے ایک جگہ پر بھی خیمہ نہیں لگایا، اپنے لیے خیمہ ساتھ ہی نہیں لیا، بلکہ درخت کے اوپر کوئی کسی جانور کی، یہ ہوتے ہیں نا چمڑا وغیرہ، خشک چمڑا تھا، وہ درخت کے اوپر ایسے ڈال کر نیچے سو جایا کرتے تھے، درخت کے نیچے. آپ بتائیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور اتنی عاجزی کے ساتھ جائے، یار کمال نہیں ہے. ایک مرتبہ نا ان کے دور میں یہ آ گیا، خشک سالی آ گئی، بارشیں نہ ہوئی، کئی سال بارشیں نہ ہوئی، اور جناب والا ہر طرف لوگ غربت کی وجہ سے پریشان ہو گئے. تو جتنا عرصہ جناب والا لوگوں میں غربت رہی نا، پریشانی رہی، مشکلات رہی، خشک سالی رہی، اتنا عرصہ حضرت فاروق اعظم نے بھی نہ گوشت کھایا نہ گھی استعمال کیا. اندازہ کریں، اس کو کہتے ہیں اصل میں خادم اعلیٰ. خادم اعلیٰ کا نعرہ لگانا اور ہے، اور حقیقت میں خادم اعلیٰ بن کر دکھانا یہ اور ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے خادم اعلیٰ بن کر دکھایا. اتنا عرصہ خود بھی نہیں پہنا، نہ کوئی اچھا کپڑا پہنا، نہ گھی کھایا، نہ گوشت کھایا. وہ اپنے پیٹ سے خود ہی مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ جب تک مسلمانوں کے حالات بہتر نہیں ہوں گے تب تک تجھے ایسے ہی رہنا پڑے گا. ہاں جی. اور یہ عراق کے شہر تھے نا، ایک ان کا امیر تھا، وہاں پر حضرت عمر فاروق گئے تو وہاں پر جا کر نا آپ نے کوئی ایک اونٹ تھا، بیت المال کا اونٹ تھا، اور اس اونٹ کو آپ خود ہی صاف کرنے لگے، کپڑا وغیرہ مارنے لگے. اونٹ کی صفائی جس طرح کپڑا وغیرہ مارتے ہیں نا وہ خود ہی کرنے لگے. تو پاس ہی ایک ملازم کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا حضور آپ امیر المومنین ہیں، آپ اتنی بڑی ریاست کے حکمران ہیں، تو آپ یہ کام خود کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کسی نوکر کو، کسی خادم کو حکم دینا کہ وہ یہ کام کرے. تو آپ نے جو جواب دیا نا ذرا غور سے سنیں.
आपने फरमाया खादिम की क्या मतलब है, अगर ये काम खादिम कर सकता है तो मेरे से बड़ा इस कौम का खादिम और कौन है, इसको कहते हैं खादिम आला। ये काम अगर खादिम का है, नौकर का है, तो मेरे से बड़ा इस कौम का खादिम कौन है। और आपने सुनहरी उसूल इरशाद फरमाया, आपने फरमाया जो कौम का हुक्मरान होता है ना, वो असल में कौम का खादिम होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी रियाया की खबरगिरी करे और उनकी अमानतदारी करे, कभी भी खयानत ना करे, किसी पर जुल्म ना करे। ये हजरत उमर फारूक का कौल है। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, क्या आज भी वो उसूल लागू होता है कि नहीं होता? क्या हमारे हुक्मरान भी उस पर अमल पैरा होते हैं कि नहीं होते? हमारे तो यहाँ सूरत हाल ये है कि हमारी जो अदालतें हैं ना, वो अगर किसी बड़े के खिलाफ केस आ जाए तो सुनती ही नहीं है केस, उसको टाल मटोल कर देती है कि हमने केस सुनना ही नहीं है। भाई अदालतों में इतनी ताकत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। लेकिन हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने ऐसा इंतजाम चलाया अपनी खिलाफत का। मुख्तसर 2-3 चीजें मैं मजीद अर्ज कर दूं। किसी भी हुकूमत की कामयाबी के लिए उसका जो हुस्न इंतजाम होता है ना, ये सबसे बुनियादी हैसियत रखता है, जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। गुड गवर्नेंस जिस गवर्नमेंट की जितनी ज्यादा अहम होगी, जितनी ज्यादा जनाब उनकी कानून नाफिज होंगे, उतना ज्यादा वो गवर्नमेंट बेहतर होती है। तो हजरत सैयदना फारूक आजम ने पहली मर्तबा दुनिया में जो उसूल बनाए वो आज तक लागू है। ये अदलिया का जो महकमा आपको नजर आ रहा है, अदालतें नजर आ रही हैं, ये सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने अदालतें बनाई थी। और पूरी सल्तनत को आपने 8 सूबों में तकसीम किया, यानी 22.5 लाख मुरब्बा मील को कितने सूबे बनाए? 8 सूबे बनाए। और 8 सूबों में फिर आपने हर सूबे के अंदर जिले बनाए, और हर जिले के अंदर फिर आपने अदालतें कायम की। और फिर जनाबे वाला ये पुलिस का महकमा आपको नजर आ रहा है, ये पहले पुलिस का महकमा नहीं था, सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने पुलिस का महकमा कायम किया, जजों का महकमा कायम किया, अदालतों का महकमा कायम किया। ये जो गल्ला गोदाम आपको बने हुए नजर आते हैं, ये गोदाम का महकमा सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने बनाया। ये बैतुल माल आपको नजर आता है, आज भी पाकिस्तान का बैतुल माल है ना, ये बैतुल माल का महकमा सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने बनाया। मुसाफिर खाने सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने बनाए। फौजी छावनियां हजरत उमर फारूक ने बनाई। और जनाबे वाला ये तनख्वाह का जो निजाम है, पहले तनख्वाह नहीं होती थी। हजरत उमर फारूक से पहले जितने भी लोग जिहाद करते थे, जंग करते थे, या किसी भी महकमे में मुअस्सर होते थे, उनको कोई तनख्वाह नहीं होती थी। वो अल्लाह की रजा के लिए, सवाब की खातिर ये काम करते थे। लेकिन हजरत उमर फारूक ने उनके वजीफे मुकर्रर फरमाए। आपने फरमाया बेशक सवाब तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारे बाल बच्चे भी तो है ना, उनके लिए भी जरूरी है कि तुम्हारे वजीफे मुकर्रर किए जाए। यहां पर बात सामने आ गई तो मैं अर्ज कर दूं, जो उस दौर में इमाम मस्जिद होते थे, उनका जो वजीफा हजरत उमर फारूक ने मुकर्रर किया था, वो एक गवर्नर के बराबर था। वक्त के गवर्नर का जितना वजीफा होता था, वही वजीफा मस्जिद के इमाम का होता था। और आपका ये सुनहरी उसूल है हजरत उमर फारूक का। उन्होंने फरमाया अपने इमाम मस्जिद का वजीफा इतना मुकर्रर करो कि लोग अपने बच्चों को इमाम मस्जिद बनाना पसंद करें। देखे ना, आज अगर कोई कहता है कि यार अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो, दीन पढ़ा दो, मौलवी बना दो, कहता है यार मौलवी बनेंगे तो खाएगा क्या? क्यों कहते हैं भाई ये? इसलिए कि हमने उलमा की वो कदर ही नहीं की, हमने उनको वो मनसब दिया ही नहीं है जो इस्लाम ने दिया है, हमने उनको उस मनसब से दूर हटा दिया। तो फिर लोग ये कहते हैं, मजबूरन लोग ये कहते हैं कि हमने बच्चों को मौलवी बना दिया तो वो खाएगा क्या? अरे भाई, हमारा इमाम मस्जिद इतना खुशहाल होना चाहिए कि उसको देखकर लोग रश्क करें कि काश हमारा बच्चा भी इसी तरह बने। ये कैसे होगा? अगर उनके वजीफे अच्छे होंगे, खुशहाल जिंदगी होगी, तो लोग अपने बच्चों को दीन पढ़ाएंगे ना। ये हमारा कसूर है इसमें। मैं पर्दा रखना चाहता हूं। एक जगह से ना मुझे फोन आया और कहा कि जी हमें इमाम मस्जिद चाहिए, मस्जिद के लिए इमाम साहब चाहिए, कारी भी हो, आलिम भी हो, हाफिज भी हो, सारी खुसूसियात हो। मैंने कहा जी ठीक है। एक मेरे दोस्त है, बहुत ही अच्छे माशाल्लाह आलिम दीन है, मैंने उनको कल की जुमा पढ़ाने के लिए मैंने भेज दिया। जुमा पढ़ाया, जब वापस आए वो कारी साहब मेरे पास इधर ही आ गए। तो फिर मैंने उनसे पूछा, सुनाए जी कल साहब क्या बना आपका? कहते जी मुझसे तो किसी ने कोई बात ही नहीं की, कोई बात भी नहीं की मुझसे। तो फिर मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा यार आपने खुद बंदा मांगा था, जब मैंने बंदा भेज दिया तो आपने उनकी बात ही नहीं सुनी, उनसे बात तो करते कम अज कम। उन्होंने कहा जी कारी साहब गल विच हो रहे। मैं कहा जी की गल है? कहते जी सारे बंदे राजी सीगे, बयान भी ठीक आ, हाँ जी किरात भी ठीक आ, हाफज कारी सब ठीक आ, सिर्फ एक मसला वा की है जी। कहा जी कारी साहब के पास प्राइवेट मोटरसाइकिल क्यों है? अंदाजा करें, अब ये अपने इलाके की बात है और मैं पर्दा रखना चाहता हूं, नाम नहीं लेता उस शख्स का, अपने इलाके की बात है जी। कारी साहब के पास प्राइवेट मोटरसाइकिल क्यों है? हाँ भी कोई कमी कसबी आए तो उसको आप इमाम बनाएंगे? इमाम का माना क्या है पहले ये तो बताएं आप। लफ्ज इमाम का माना क्या है? रहबर, रहनुमा, पेशवा, मजहबी रहनुमा। तो जो मजहबी रहनुमा हो, क्या वो इतना जलील है कि वो जनाब मोटरसाइकिल भी अच्छी नहीं रख सकता? कितने हसदबाजी है ये लोग, हसद करते हैं इस कदर कि जनाब इमाम के पास मोटरसाइकिल अगर अच्छी थी, उसने अपने पैसों से खरीदी थी,
تو اس کو مسجد میں امام نہیں رکھا. یہ حال ہے ہماری قوم کا. اور کیا ہم مثالیں دیں یار, کیا مثال دیں ہم حضرت سیدنا فاروق اعظم کی. انہوں نے گورنر کے برابر تنخواہ مقرر کی ہے امام مسجد کی, لیکن ہمارے یہاں کیا حالات ہے. امام مسجد کے پاس تھوڑا اچھا کپڑا بھی پہن لے تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ یا تو مصلی رسول پہ کھڑا نہ کرو, اگر مصلی رسول پہ کھڑا کرتے ہو تو پھر وہ جو عزت اور احترام ہے نا وہی دو. جو حق ہے نا, جس بندے کا جو حق ہوتا ہے وہ حق اس کو نہ ملے تو یہ ظلم ہوتا ہے. ہاں جی, تو لہٰذا کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے یہ وظیفے انہوں نے مقرر فرمائے تھے. اور فوج کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کوئی بھی جو فوجی ہے نا 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے باہر نہ رہے. یہ بھی آپ کا اصول تھا اور بڑا ہی سنہری اصول تھا. آج تک آپ نے دیکھ لیں کہ حکومت میں جو فوجی جاتے ہیں نا یہ بارڈر پر, وہ 4 مہینے میں ضرور, جو شادی شدہ ہوتا ہے وہ 4 مہینے میں ضرور اپنے گھر چکر لگاتا ہے. یہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے آپ نے قانون بنایا تھا. یعنی ہر طرح کے جو انتظامی معاملات تھے نا وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے بنائے تھے. اور آپ کے عدل و انصاف کی ایک ہی مثال دے کر اپنی حاضری پوری کر رہا ہوں. گورنر کا بیٹا اگر ایک عام بندے پر ظلم اور زیادتی کرے تو اس کو بھی برابر کا حق دینا, یہ نظام ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کا. ہمارے یہاں پر کیا ہے یار, کتنے افسوس کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہمارا ماضی اتنا روشن ہے لیکن ہمارا حال اتنا بدتر ہے کہ ہم اس کی مثالیں نہیں دے سکتے. یہاں پر بڑا اگر کسی چھوٹے پر ظلم کر دے تو کوئی پوچھ نہیں ہے. کوئی کسی کو ایک چھوٹا سا افسر بھی ہو جانا یار, ایک تھانے دار بھی بن جائے نا کوئی, وہ بھی کسی کو آ کر اگر 4-5 تھپڑ بھی لگا دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں پر چھوٹے سے چھوٹا اگر کوئی کسی محکمے کا گارڈ بھی بن جائے نا, وہ بھی کسی کے ساتھ زیادتی کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. بڑا ہوتا تو بڑی دور کی بات رہی. لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں, ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر آج بھی ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں, ان ترقی کے منازل تک پہنچنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنے ماضی کی طرف جانا پڑے گا. دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کی جو سیرت ہے ان سے اللہ ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.